ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ پاکستان بنے 9 سال ہو گئے تھے جب میں پیدا ہوا، مگر حیرت کی بات ہے کہ پاکستان بنتے میں نے دیکھا ہے۔ پاکستان بنتے سمے کا ایک ایک لمحہ میری یادداشت میں، ہجرت کے قافلوں کا ایک ایک قدم مجھے یاد ہے۔ خون میں ڈوبی کٹے جسموں میں لدی ان گنت گاڑیوں میں، مردہ لاشوں کے ہجوم میں سفر کر کے میں نے اسے پایا ہے۔ مجھے ان ریل گاڑیوں میں ڈھول ڈنگروں کی طرح ٹھسے ہوئے، سہمے، خون سے نچڑے، پیلے چہروں والے اپنے سارے بزرگ یاد ہیں، جن کی آنکھیں مدتوں کے جگراتے کے بعد صرف پاکستان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھلی تھی۔ میرے حافظے میں انہی ریلی گاڑیوں کی چھتوں سے چمٹے لرزتے جھولتے ہاتھ اور کانپتے پاؤں محفوظ ہیں، جن کے کندھوں پر سر نہیں، جو پاکستان کی طرف آتی راہ میں گر گئے تھے۔ وہ سر بریدہ جسموں کے لہو لہو ہاتھ پتہ نہیں کیوں ساتھ گھسٹتے ہوئے آئے، شاید اس امید پہ کہ ان کی ہتھیلیوں پر اس ملک کی مٹی کی ایک مٹھی آ جائے۔ مجھے ان گاڑیوں کے ایک ڈبے کے پائیدان نہیں بھولے، جن پر خون میں لتھڑے ٹوٹے ہوئے جسموں کے پاؤں پتہ نہیں کیوں واہگہ سے پرے نہیں اترے۔ میں اکثر ان پیروں کے تلووں کا سوچتا ہوں، جو اس مٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی خود مٹی ہو گئے، مگر اس میں ملنے چلے آئے۔ میرے حافظے میں لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر واہگہ کی طرف سے آتی بے شمار ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے دونوں طرف ان سے اتاری ہوئی لاشوں کے ڈھیر لگے۔ وہ ڈھیر اناج کی ان بوریوں سے کہیں زیادہ تھے جو آج ان گاڑیوں پر لادی اتاری جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اب بھی مجھے کبھی کبھی ان گاڑیوں پر اتاری چڑھائی جانے والی بوریوں کے نیچے ریل کی پٹڑی کے دونوں طرف بکھرے پتھروں سے وہ کٹے ہاتھ اور ان کی انگلیاں چمٹی دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے کئی بار وہ پتھر اٹھا کے بھی دیکھے۔ وہ صرف پتھر نہیں ہیں، دیکھنے کے ان پر مٹی اور دھول کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر یہی دھول، یہی مٹی مجھے کند کلہاڑیوں سے کٹے خون میں بھیگے ہوئے ہاتھوں کی کسی بند مٹھی میں دکھائی دیتی۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اس مٹھی پر مٹی کی قیمت تو میرے وہی بڑے جانتے ہیں جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ پتہ نہیں وہ ہمیں بتانا بھول گئے یا ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں۔ ہو نہیں سکتا جو ہو گیا ہے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں ہم نے وہ کٹے ہاتھ ہی بھلا دیے جن کی انگلی پکڑ کے ہم اس طرف آئے تھے۔ آیا تو میں اس ملک میں دیر سے ہوں، ملک کے بننے کے 9 سال بعد میں پیدا ہوا تھا، مگر ملک بننے کے وہ سارے منظر میں نے دیکھے ہیں اپنے باپ کی آنکھوں میں۔ میرا باپ زیادہ بولتا نہیں تھا، اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ لوگ بولا کرتے تھے، وہ سنا کرتا تھا، مگر جب باتوں باتوں میں کہیں پاکستان کا نام آ جاتا تو سارے چپ ہو جاتے، اس کی آنکھیں بولنے لگتی۔ ان میں ایک دم سے لدھیانہ، جلندھر سے لاہور تک کی فلم چلنے لگتی۔ ان کے ہاتھوں میں راشا آ جاتا، ہونٹ کم کپانے لگتے، آنکھیں ڈبڈبانے لگتی، آواز بنا بولے ہی رون جاتی، حلق خشک پھڑکنے لگتا اور آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی۔ ارد گرد بیٹھے بھی جیسے ان کی ان کہی سن لیتے۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں میں قید گزرے مناظر کی تصویریں دیکھ لیتے اور سر جھکا کے انہی کے بہاؤ میں چلتے چلتے اچک کے ان کے گڈھے میں بیٹھ جاتے۔ گڈھا ریفیوجی کیمپ سے پہلے دریا کنارے رکتا، وہ ان کے ساتھ ان کی کشتی پر چڑھ جاتے۔ کشتی بیچ دریا بھنور میں پھنس جاتی، سب پہ موت کی سی خاموشی طاری ہو جاتی۔ خاموش، چپ، برس ہا برس لمبی کئی راتیں اور سسکتی راتوں میں جیسے اجڑے دن گزر جاتے۔ ریفیوجی کیمپ میں پھر ٹرین آ کے لگتی، ٹرین پاکستان کی طرف چل پڑتی، آگے پاکستان کے قافلوں کو روکنے والا ہجوم کھڑا ہوتا اور پاکستان کی طرف آنے والی گاڑی کے پہیوں کے نیچے سے پٹڑی نکلی ہوتی۔ گاڑی کے پائیدان سے پھر خون پھسلنے لگتا، گاڑی چلنے کو چل پڑتی، خون قطرہ قطرہ راستے کے سارے پتھر رنگتا آتا، ٹپ ٹپ خون گرتا جاتا، ٹپ ٹپ ان سب کی آنکھوں سے آنسو گرتے جاتے۔ وہ گرے آنسو کی طرح جینے کو جیے۔ پاکستان آ کر وہ کئی برس زندہ رہے۔ میں نے دیکھا ہر نئے سال پہ ان کے آنسو بڑھتے گئے۔ جن دنوں مشرقی پاکستان الگ ہوا، ان کے کندھے میں درد بڑھ گیا تھا۔ جینے کو وہ جیتے رہے، مگر جتنی زندگی اور جیے، انہوں نے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو یوں پکڑ کے چلا
جیسے وہ جوڑ سے نکل گیا، جیسے ایک ہی جسم کے ایک بازو نے اپنا دوسرا بازو کاٹ دیا ہو۔ جسم دکھ سے بھر گیا۔ تکلیف اصل میں انہیں دمے کی تھی۔ تکلیف بڑھتی تو ان کا سانس رک جاتا، جیسے اندر ہی اندر کسی نے ان کے پھیپھڑوں کو ہاتھ میں جکڑ لیا، مٹھی میں بھر لیا ہو۔ عجیب آدمی تھے۔ اتنی تکلیف میں بھی جب سانس اکھڑی ہوتی، آنکھیں باہر نکلی ہوتی، چہرہ نیلا نیلا ہوا ہوتا، وہ رک رک کے سینے میں ہوا بھر بھر کے زور زور سے رک رک کے بولتے، کہتے وہ میرا سانس روکے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے کسی پیارے کا نام لیتے جو پاکستان کی طرف آتی ٹرین پہ ان کے ساتھ چڑھا تھا مگر ساتھ اترا نہیں۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا پلیٹ فارم سے نیچے گر پڑا تھا۔ اس کٹے ہاتھ میں مٹھی میں لاہور کے پلیٹ فارم کی چٹکی بھر مٹی تھی۔ میرے سینے میں اس کی مٹھی بندھی تھی۔ وہ پھر اس کا نام لیتے، وہ ہاتھ کیوں نہیں کھولتا، کیوں مجھے سانس نہیں لینے دیتا، کس نے بے حرمتی کی ہے اس کی مٹی کی۔ وہ سر گھما کے باری باری اپنی ساری اولاد کی طرف دیکھتے، جانتے ہو اس مٹی کی قیمت، جس پر اچھل اچھل کے چلتے ہو، جس کی جڑوں سے سارا اناج کھینچ کھینچ کے کھاتے ہو، آلو مولی گاجر کی طرح۔ یہ وہ مٹی ہے، وہ انہیں ایک دم سے شدید اٹیک ہو جاتا دمے کا، سانس رک جاتا، چہرہ لال ہو جاتا، آنکھیں باہر نکل آتی، گلے کے پٹھے اکڑ جاتے، سینہ دھونکنے کی طرح دھڑنے لگتا۔ جب ان کے گلے سے آواز نہ نکلتی تو پھر ان کے بے بس تڑپتی ہوا کی کمی سے ابلتی ہوئی آنکھیں اس مٹی اور اس ہوا کی انکہی کہانی کہنے لگتی۔ بہت بار ان سے یہ کہانی سنی، اس کہانی کی فلم چلتی دیکھی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، ان کے اندر سینے میں ان کا سانس روکنے والے کئی ہاتھ تھے۔ ہمیں وہ نظر نہ آتے، انہیں نظر آ جاتے۔ دمے کا اٹیک ہو جاتا، پاکستان کی بات ذرا ہو جاتی، ان پر دمہ سوار ہو۔ دو اور موقع بھی ایسے ہوتے جب ان پہ بیٹھے بٹھائے دمہ چڑھ جاتا، سانس کھنچ کھنچ کے آنے لگتا، ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی۔ ایک موقع تو وہ ہوتا جب کہیں کوئی ان کے روبرو ان کے مرحوم والدین کا ذکر لے آتا، وہ اب دیدہ ہو جاتے، ایک چھوٹے سے بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگتے، سسکنے لگتے، جیسے اسی لمحے یتیم ہوئے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا جب کہیں باتوں باتوں میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جاتا۔ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی دیر ہوتی، ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے، ہونٹ کپ کپاتے کپ کپاتے یوں لرزنے لگتے جیسے سجدہ کرنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہوں۔ ان کے ارد گرد بیٹھے ان کے دوست، رشتہ دار، بھائی سب سر جھکا کے بیٹھ جاتے۔ کوئی ان میں سے اپنا ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سے چومنے لگتا، کوئی اونچی اونچی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ پاکستان اور والدین کے نام کی طرح اس نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی کیفیت ان کی بن جاتی۔ فرق اتنا ہوتا کہ آنسوؤں سے دل کی رفتار تیز ہوتی، آنسو لطیف اور شفاف ہوتے، ساتھ ہی ساتھ وہ ادب سے دوہرے تیرے ہو جاتے، گچھی مچھی سا ہو کے بیٹھنے کی کوشش میں ہوتے۔ ابا جی کا حلیہ بڑا عجیب تھا۔ وہ 6.25 فٹ کے اونچے کڑیل مضبوط آدمی تھے۔ جوانی میں لدھیانہ ضلع کی پولیس میں کوئی ان کی کلائی پکڑنے والا نہیں تھا۔ کلائی اتنی چوڑی تھی کہ کسی کے ہاتھ میں پوری نہ آتی، 2 انگلی کی جگہ خالی رہتی۔ خود پکڑ لیتے کسی کی کلائی تو چھڑانے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے بازوؤں میں شیر جتنی طاقت تھی۔ 40 سال پولیس کے محکمے میں نوکری کی انہوں نے۔ آواز ایسی کڑاکے دار تھی کہ وہ اس سے پستول کا کام لیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے حوصلے والا چور ڈاکو ان کا دبکا سن کے بندوق پھینک دیتا، ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا جانے کیا جادو تھا۔ وہ اتنے لمبے چوڑے شہزور آدمی کو جھنجھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور وہ یکلخت یوں محبت اور عقیدت سے نچڑنے لگتے جیسے وہ کوئی گھسی گیلی پھٹی بنیان ہو اور کوئی پہلوان بنیان کو بل دے رہا ہو۔ بچپن میں مجھے کسی پہلوان کا ہاتھ تو بل دیتا نظر نہ آتا تھا، پر نچڑتی ہوئی بنیان دکھتی تھی، نچڑتا ہوا پانی دکھائی دیتا تھا۔ سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے ابا جی کو۔ وہ جو للکارے مار مار کے چوروں کو پکڑنے کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں، ایک نام سے کیسے تڑپ کے تڑک جاتے، جس طرح اپنے مرحوم والدین اور پاکستان پہ نام پہ ان کا حال ہوتا، اسی طرح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتا۔
तीनों बार यही देखने में आया कि बैठे बिठाए हांडी में उबाल आ जाता, चेहरा खून उगलने लगता, होंठ कपकपाने लगते और आंखों में आंसू जगह ढूंढने लगते। पाकिस्तान के नाम से खून का जोर बढ़ जाता, सांस भी जोर से चलने लगता, इतना जोर से चलता कि दमे का हमला हो जाता। वो लेटे होते तो बैठ जाते, बैठे होते तो खड़े हो जाते। पता नहीं ये दमे की वजह से होता या अदब का मकाम होता। लिए नाम का प्रोटोकॉल होता, हाथ भी खुलने बंद होने लगते, चेहरा लाल भभूका हो जाता और आंखों में आंसुओं के साथ खून भी उबलता रोता हुआ नजर आता। किसी की मजाल नहीं थी जो पाकिस्तान के बारे में उनके रूबरू कोई गुस्ताखाना बात को सोच सके। इनके नज़दीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन और पाकिस्तान तीनों का मकाम करीब करीब था और तीनों में से किसी एक की गुस्ताखी की सज़ा भी एक ही थी। पाकिस्तान बनने से पहले वो तीनों मरलों से गुजर चुके थे। हुआ यूं कि जब लुधियाना पुलिस लाइंस में वो नए नए भर्ती होकर रिक्रूटी की तरबियत के लिए गए तो वहाँ उनके साथ उनके गांव का एक हिंदू लड़का भी रिक्रूट था। रिक्रूटी की तरबियत हो रही थी। पगड़ी, निकर और बनियान पहने सारा दिन लेफ्ट राइट उछल कूद और भाग दौड़ में सारे रिक्रूट लगे रहते। निशानाबाजी भी होती थी। एक दिन राइफल ड्रिल के बाद उनकी क्लास जरा सस्ताने को बैठी तो उनके गांव के हिंदू लड़के ने किसी बात पर उनके वालिद के नाम को बिगाड़ के बोल दिया। बस उनके दिमाग पे जैसे तोप किसी ने डाल दी। एकदम से उन्होंने उछल के खौफनाक आवाज में हिंदू को ललकारा मारा और पेटी से बंधी राइफल की संगीन के दस्ते पर हाथ मार के उसे पेटी से खींच लिया। वो हिंदू तो उनके ललकारे से ही गिर गया। इनकी संगीन वाला हाथ हवा में उठा तो पास बैठे हुए 8-10 मुसलमान सिख रिक्रूटों ने उनके बाजू पे झपटा मारा। 10 कड़ियल जवानों से उनका उठा एक बाजू ना रोका गया तो सारे मिन्नतें करने लगे। ओए ना फजल दीन ना, ए सोरत मजाक बोले, माफी मांगोए। वो हिंदू नीचे पड़ा नीम बेहोशी में हाथ जोड़े उनके पैरों में घुसा जा रहा था। उसके सीने से 6 इंच ऊपर 3 इंच चौड़े फल का खंजर हिरोशिमा के बम की तरह तना हुआ था। खंजर की नोक लगने से पहले ही उसके अंदर खून रिसना शुरू हो गया था। सब जोर लगा रहे थे संगीन वाला बाजू एक तरफ गिरा दे, लेकिन कहां, इधर इन्हें भी होश नहीं था। हिंदू का नीचे सांस रुका हुआ था, ये ऊपर सांस की गर्दन पकड़े बैठे थे। मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें उबल के बाहर दहक रही थीं, सारा पिंडा तप रहा था। 5-6 रिक्रूट और आ गए, उस्ताद भी आ गया। उनके चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारे गए। तब कहीं इनका हाथ उनके हाथों में आया, मगर एक और मसला पैदा हो गया। बाजू नीचे कर लिया मगर खंजर के दस्ते से उनका हाथ चिपक गया। खुद उनसे उंगलियां नहीं खुल रही थी। उनकी उंगलियों पे पानी डाला, हाथ की पुश्त को दांतों से काटा, मगर कहां, उंगलियां तो जैसे खंजर में पैवस्त होकर इसका हिस्सा बन गई, लोहे के दस्ते से लिपट के लोहा बन गई। कई मिनट गुजर गए, सारी क्लास इकट्ठी होगी, उन्हें पानी पिलाया, उनके जूते खोल के पांव के तलवों पर मालिश की, सर पर पानी डाला, खुद अपने बाएं हाथ से दायां हाथ खंजर के दस्ते से खोलने की कोशिश में लगे रहे, मगर वो ना खुला। कोई आधा घंटा गुजर गया, फिर कहीं उनकी क्लास के सबसे चौड़े और ऊंचे सिख दोस्त ने एक एक करके उनकी उंगलियां उनके खंजर से खोली। 3 दिन तक ये खुद अपने हाथ को टकोर देते रहे। किसी की समझ में बात ना आई, एकदम से कैसे हाथ लोहे से लग के स्टील बन गया। ऐसा दूसरी बार भी वहीं पुलिस लाइंस में हुआ। इस बार वहां के लाइन अफसर हिंदू सब इंस्पेक्टर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बेअदबी हो गई। उनके अंदर फिर जलजला आ गया। हुआ यूं कि पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड के करीब एक बैरक के दरवाजे पर किसी मुसलमान सिपाही ने चाक से या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया। लाइन अफसर उधर मुआयने पर निकला हुआ था। सफेद चाक से लिखे ये छोटे छोटे 2 लफ्ज उसे दूर से ही नजर आ गए। दरवाजे पे इन्हीं लफ्जों के साथ हिंदू सिख सिपाहियों ने भी अखबार या रिसालों से काट के अपनी अपनी पसंद की मूर्तियों की तस्वीरें पक्की गोंद से चिपकाई हुई थी। देवता, देवियां, हाथी सर वाले गणेश महाराज की शिवलिंग, कृष्ण जी और गोपियां, ग्रंथ साहब और पखा, सभी उस फासले से नजर आ रहे थे। मगर वो ये 2 नाम लिखे देख के दूर ही से नफरत अंगेज लहजे में बुड़बुड़ाया, मिटाओ इसे,
ایک مسلمان ڈرتا ڈرتا جلدی سے یہ نام مٹانے کے لیے لپکا۔ اسی کسی لمحے میں یہ کہیں کھڑے فاصلے پہ تھے، مگر ایک دم سے پورے زور سے چیخے، نام مٹائیں اوئے۔ وہ مسلمان سپاہی سہم کے رک گیا۔ وہ کیا کرتا؟ ایک طرف حاکم اعلیٰ، دوسری طرف خنجر ہاتھ۔ ہندو جے کشن سب انسپکٹر نے یہ صورتحال دیکھی تو غصے سے پاؤں پٹکتا بڑبڑاتا دروازے تک پہنچا۔ ایک نظر انہیں دیکھ کے بولا، تمہیں تو بعد میں مٹاؤں گا، پہلے یہ مٹا دو۔ اس کا ہاتھ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم تک ہی گیا تھا کہ یہ اللہ جانے کیسے گولی کی طرح وہاں پہنچ گئے اور اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ان کا دوسرا بازو پھر دائیں بائیں کھڑے لوگوں نے پکڑ لیا، مگر جے کشن پیارے لال کی کلائی پہ ان کے دانے ہاتھ کی انگلیاں پیوست ہو گئی۔ اس کی کلائی کا خون رک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے والا ہاتھ نیلا ہو کے مرے چوہے کی طرح لٹکنے لگا۔ پہلے تو جے کشن پیارے لال نے دوسرے ہاتھ سے اپنی کمر پہ بندھے پستول یا خنجر کو ٹٹولنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ان کے ساتھ گھسٹتا پھرنے لگا۔ بے شمار لوگوں نے چمٹ گئے، گڑ کی بھیلی پہ جیسے چیونٹیاں۔ کوئی ان کے جھاگ اگلتے منہ کے پاس گالوں کو سہلاتا جاتا، کوئی ان کے کان میں ان کا نام لیتا، فضل دین، اوئے فضل دینا، غوش کر۔ کوئی ان کے مٹھی والے ہاتھ پر دندیاں مارتا۔ اتنا ہی وقت پھر لگا۔ ایک ایک انگلی کر کے ان کی مٹھی سے جے کشن پیارے لال کی کلائی نکلی۔ اس بار اگلے 3 دن تک ان کے علاوہ پیارے لال بھی اپنی کلائی کو ٹکور کرتا رہا۔ اس بار معاملہ سنگین تھا۔ پہلی بار تو ان کے اپنے گاؤں والوں کی بات تھی، مدعی کوئی نہ تھا جس پر انہوں نے سنگین تانی۔ وہ خود ہاتھ جوڑ کے دورہ ہو کے انہیں جفیاں ڈالتا رہا، کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ توبہ کرتا رہا۔ وہ خود اور اس کے بزرگ ان کے والد کی نیک دلی کے معترف تھے۔ والد بھی ان کے بے ضرر آدمی تھے، نہر کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے۔ گاؤں آتے تو ایسی جھکی آنکھ سے چلتے کہ اپنے گھر کے دروازے کو بھی اپنی دہلیز دیکھ کے پہچانتے تھے۔ سارا گاؤں انہیں میاں جی کہتا تھا، کچھ ملا جی بھی کہتے، مگر جو بھی کہتا ساتھ جی ضرور لگاتا۔ گاؤں کے ہندو سکھ بھی آ کر اپنے گھریلو مسئلوں پر ان سے صلاح لیتے تھے۔ سب مانتے تھے کہ میاں جی کی رائے صائب ہے۔ کوئی نیکی بدی کہیں ہو جاتی، کسی کو می کنی منہ اندھیرے کوئی حاجت طلب ہوتی، وہ آ کر ان کی کنڈی ہلا دیتا تھا، اور میاں جی تہمت کے اوپر بنیان پہنے دستک دینے والے کے ساتھ چل پڑے۔ ایسے آدمی سے کسی نے کیا دشمنی پالنی تھی؟ مگر اس بار معاملہ ٹیڑھا تھا۔ ایک دو جے کشن پیارے لال ان کے گاؤں کا نہ تھا، دوسرا مجاز سینئر افسر تھا۔ اس نے شام کو گھر جاتے ہی اپنے کوارٹر کے باہر کچہری لگا لی، حقہ لے کر بیٹھ گیا، گڑ گڑ شروع کر دی، کلرک اکٹھے کر لیے، قانون کی کتابوں کا ڈھیر لگا لیا۔ ادھر ان کے یار بیلی ان کے پاس جمع ہو گئے، کوئی کہتا ہائے نوکری گئی، کوئی گلے لگ کے رونے لگ جاتا، کداں رواں گے تیرے بغیر، کوئی ایک صلاح دیتا، دوسرا کچھ اور۔ ان کے گاؤں اور قرب و جوار کے ریکروٹ انہیں بائی کہتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ تر ان کے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ سنگی تھے۔ ان کے 2 چھوٹے بھائی بھی پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے۔ کچھ ان کے بھائیوں کو بلانے چلے گئے، ایک بھائی کہیں ڈیوٹی پہ نکلا ہوا تھا، دوسرا چھٹی پہ گاؤں گیا ہوا تھا۔ ساری مشاورت دوست احبابی نے سنبھالی ہوئی تھی۔ ایک نے صلاح دی، بھائی تو جا جے کشن پیارے لال کے گھر، اس نے کلرک بٹھا لیے، لکھائی پڑھائی کر رہا ہے، کیس بڑا ٹیڑھا بننا ہے، گھر جا کے کیا کروں اس کے، تو معافی مانگ لینا۔ صلاح دینے والا یہ کہہ کے ایک دم سے اپنی جگہ سے پرے کھسک گیا، جیسے خطرہ ہو کہیں اپنی گردن ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ 1-2 بار انہوں نے اس صلاح پہ پیچو خم کھائے، مگر پھر سارے ساتھ سنگی اس میں ہاں ملانے لگے۔ ایک پرانا ساتھی بولا، بھائی تو کچھ نہ بولنا، میں تیری طرف سے معافی مانگ لوں گا۔ دوسرا بولا، دیکھ بھائی افسر باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک ساتھی مدرسے کے سبق پڑھ چکا تھا، اس نے حاکم وقت کی اطاعت کے حق میں 2-4 حدیثیں سنا دی۔ خیر جی، یہ اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑے، اس وعدے کے ساتھ کہ میں نے بولنا کچھ نہیں۔ اب یہ 2-3 ہم جولیوں کے ساتھ لائن افسر کے کوارٹر کی طرف جا رہے۔ آگے اپنے کوارٹر کے باہر چھڑکاؤ کرا کے، منجیاں پھیلا کے، لوگوں کے ہجوم بیچ ایک کرسی رکھ کے جے کشن پیارے لال تہمت گھٹنوں تک چڑھائے ایک ہاتھ سے اپنی ران کھجاتا اور دوسرے ہاتھ میں لمبی حقے کی پائپ نما نہ پکڑے خوب چوڑا ہوا بیٹھا گڑ گڑ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دور ہی سے انہیں آتا دیکھ کے اس کے کان میں کچھ بول دیا ہوگا، وہ اور چوڑا ہو گیا، اتنا کہ کرسی چھوٹی دکھنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کے ان کی طرف نگاہ تک نہ اٹھائی۔ خیر چلتے چلتے یہ اس کے قریب پہنچ گئے۔
قریب جا کے چپ چاپ کھڑے ہو۔ ان کا ایک ساتھی جھک کے جے کشن سے لجاجت سے باتیں کرنے لگا۔ سرکار، بچہ ہے، بے عقل ہے، ابھی سروس ہی کتنی ہے، تجربہ نہیں ہے سرکار اس کا، سمجھ جائے گا، معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ کھڑے کھڑے پھر سوڈے کی بوتل کی طرح ٹھس ٹھس اچھلنے لگے۔ کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ سب جے کشن پیارے لال کی فرونی چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھے۔ کوئی انہیں نظر بھر دیکھتا تو سمجھ جاتا ادھر پانسا پھر پلٹنے والا۔ کانوں میں ان کے سیٹیاں بجنے لگی، چہرہ حدت سے تپنے لگا، نبض کنپٹی پہ سلگنے لگی۔ ان کا ساتھی جتنا لجاجت سے جے کشن کے آگے جھکتا جاتا، ان کے بدن میں اتنا ہی راشا اور بڑھتا گیا۔ انہیں ان دونوں کی گفتگو یاد نہیں، اتنا پتہ ہے کہ کسی بات پر جے کشن پیارے لال نے حقے کی لمبی سی کش لی اور گڑ گڑ کے درمیان بولا، دیکھا اب جے کشن کا قلم چلنے لگا تو آگے ہاتھ جوڑنے، اب تو بچوں اس کا رزق یہاں سے اٹھ گیا یہ اسی کے ہاتھ سے مٹواؤں گا وہ نام۔ بس اتنا ہی اس نے کہا، یا شاید یہ بھی پورا نہ وہ بولا تھا کہ ٹھس ٹھس گیس بھرتی بوتل کا ڈھکن ٹھک سے کھل گیا۔ ان کے اندر طوفان آ گیا، زلزلہ سا آ گیا ان کے دماغ میں۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے نیچے جھکے ہوئے اپنے ساتھی کی قمیض کا کالر پیچھے سے کھینچا اور للکار کے بولے، اٹھ اوپر ہو۔ اوپر اٹھتا اٹھتا انہیں بولا، پیری پہ جا صاحب کے پیری پہ جا۔ ان کا غصہ یہ سن کے آتش فشاں پہاڑ کی طرح ابلنے لگا۔ اوئے، اس کافر کے پیری پہنے کو کہتا ہے؟ یہ مجھے رزق نہیں دیتا، میرا رازق کوئی اور ہے۔ ہٹ، یہ اسے ہی مندو لے جا رہے تھے۔ جے کشن پیارے لال نے حقے کی نہ چھوڑ دی، تھوڑی دیر چپ ٹکٹکی لگائے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ان کے ساتھ آئے ساتھی نے تھپکیاں دے کے خبردار کر رہے تھے، ساتھ ہی تفاخر سے دورے ہوئے بیٹھے جے کشن کو تک رہے تھے۔ ان کی جان عذاب بھی تھی۔ جے کشن سب انسپیکٹر نے ان کے اس ساتھی کو مخاطب کیا جس کی قمیض کا کالر ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا اور جو ان کے ہاتھ میں ہینگر میں پڑی شلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ جے کشن بولا، اسے لے کر آیا ہے تو یہ معافی مانگے گا؟ یہ تو یہاں بھی مجھے للکارے مار رہا ہے۔ دیکھا تم لوگوں نے اپنے کلرکوں سے مخاطب ہوا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم گواہ ہو، گواہی دینا۔ پھر بولا، اب دیکھنا جے کشن کا قلم چل گیا ہے، تیرا رزق یہاں سے ختم ہو گیا۔ اس نے بڑی فرونیت سے ہاتھ ہوا میں بائیں سے دائیں طرف ختم کرنے کے انداز میں گھمایا۔ ان کے اندر کا آتش فشاں پھٹ گیا۔ انہوں نے جھٹکے سے ادھر ادھر سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے اپنا آپ چھڑایا اور چیخ کے بولے، نہیں جے کشن، تیرا قلم مجھے رزق نہیں دیتا، میرے رزق کا وعدہ میرے اللہ کا ہے، میرا اللہ رازق ہے۔ سنا تم نے؟ ان کے ساتھی انہیں گھسیٹتے ہوئے وہاں سے دور لا رہے تھے اور یہی بڑبڑائے جا رہے تھے، میرا اللہ رازق ہے، میرا تو نہیں۔ پتہ نہیں مقدمہ اوپر تک پیش ہونے میں کتنا وقت لگا۔ یہ پوری رات اپنے کمرے سے نکل کے کسی اندھیرے کونے میں جا کے اپنے رازق سے باتیں کرنے لگے۔ دیکھ، تو ہے میرا اللہ، صرف تو ایک واحد یکتا، تو ہے میرا رب، مجھے پالنے والا، تو میرا رازق ہے۔ میرا رزق کسی کافر کے قلم میں نہ رکھنا، نہ دیکھ، یہ تیرا وعدہ ہے اور تیرا وعدہ میری طاقت ہے، میرا مان ہے۔ پتہ نہیں صبح ہونے تک انہوں نے اپنے رب سے کتنی باتیں کی۔ صبح ہوئی تو ان کی بڑے افسر کے سامنے پیشی ہو گئی۔ افسر انگریز تھا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب ابھی پاکستان کی بات شروع نہیں ہوئی تھی۔ 1923-24 کا واقعہ ہے۔ باقی انگریزوں کو پتہ نہیں، دیر سے معلوم ہوا ہو کہ یہ دونوں محکوم قومیں الگ الگ خمیر سے اٹھیں، لیکن اس انگریز افسر کو اس دن پتہ چل گیا تھا کہ اس کا واسطہ دو الگ قوموں کے افراد سے۔ اللہ جانے جے کشن پیارے لال نے کیا استغاثہ بنایا تھا۔ یہ جب پیش ہوئے تو انہوں نے صرف اتنا انگریز افسر سے کہا، صاحب جو بھی مجھ پر الزام ہے وہ سچ ہے، پر میں اب بھی کہتا ہوں میرا رزق اس کافر کے قلم میں نہیں ہے، میرا رازق کوئی اور ہے۔ یہ میرا رزق ختم کرنے کا دعویٰ کر چکا ہے۔ اگر میرا رب ہے تو میں آج نوکری سے برخاست نہیں ہو سکتا۔ انگریز کا قلم بھی ڈگمگا گیا، وہ بھی خدا کو ماننے والا تھا۔ ڈنڈی مار گیا، بولا، میں بات پوری سمجھ گیا ہوں، میں تمہارے مذہبی احساس کی قدر کرتا ہوں، پر دیکھو نوکری میں تمہیں بھی لحاظ کرنا ہوگا۔ بہرحال میں تمہیں صاف بری کرتا ہوں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے چھلکتی آنکھوں کے آنسوؤں سے اپنے رب کو سجدہ کیا اور ایڑیاں جوڑ کے سلوٹ کر کے باہر آ گیا۔ جے کشن ریڈر کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان کا رب جیت گیا تھا، یہ کیسے نہ اس کا اعلان کرتے، اور اس اعلان کے لیے جے کشن سے بہتر کون سا سامع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ
ایس پی کے ریڈر کی چک اٹھائی، اندر جے کشن کو دیکھ کے بولے صاحب نے مجھے بری کر دیا۔ کافر کا قلم ٹوٹ گیا، میرے اللہ کا وعدہ سچ ہے، بس یہ کہہ کے نکل گئے۔ اور جے کشن نے یہ سنا تو اٹھ کے پتلون اوپر کی اور جا کے صاحب کو سلوٹ مارا اور پیٹی اتار کے میز پر رکھ دی کہ صاحب اس نے اس طرح آ کر میری توہین کی ہے، اور کہا کافر کا قلم ٹوٹ گیا۔ انہیں پھر راستے سے بلا لیا گیا۔ انگریز نے ڈانٹ کے کہا تم نہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہو نہ اپنی خوشی پہ۔ یہ ابھی تک خوشی سے دمک رہے تھے۔ بولے ہاں صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں، میرا غصہ اور میری خوشیاں میری ذات سے نہیں کسی اور سے وابستہ ہے۔ وہ انگریز بڑا زیرک تھا، اسے دو قومی نظریے کی سمجھ آتی جا رہی۔ بولا بہرحال پولیس رولز کا خیال تو رکھنا ہی ہے، ملک بھی تو چلانا ہے، میں تمہیں 7 دن ایکسٹرا ڈرل کی سزا دیتا ہوں۔ یہ اس معمولی سزا کو سن کے بھی کھڑے کھڑے آنسوؤں سے سجدے ٹپکانے لگے۔ ان 7 دنوں میں لدھیانہ پولیس لائنز میں ایک پاکستان بن چکا تھا۔ جب انہیں پٹھو پریڈ کے لیے نکلنا پڑتا تو یہ جان بوجھ کے جے کشن کے دفتر کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے۔ جے کشن ان سے آنکھ نہ ملاتا۔ ان کے ساتھیوں کے چہرے پہ بھی جے کشن کو دیکھ کے ایک عجیب رنگ چڑھ جاتا، جیسے وہ سارے پکار پکار کے کہہ رہے ہوں تیرے قلم میں ہمارا رزق نہیں ہے، ہمارا رازق کوئی اور ہے۔ پورے دو قومی نظریے میں ایک یہی نقطہ سمجھنے والا تھا۔ ہندو چاہتا تھا میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ، میری آرتی اتارو، مجھ سے اپنے مسئلے بیان کرو، مجھ سے اپنا رزق طلب کرو، میں ہوں تمہارا رازق، میرے قلم میں طاقت ہے تیرے رزق کی۔ جو نہیں مانتے تھے انہوں نے نہ مانا، کہہ دیا تو اور ہے ہم اور ہیں، تیرے خدا ہزاروں ہیں ہمارا ایک صرف ایک خدا ہے جس نے ہماری احتیاج کے سارے وعدے کیے ہیں، ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ نہیں ہے کوئی سوا اس کے، اور اسی نے بتائی ہے پہچان ایمان والوں اور کافروں کی، کہ یہی دو جماعتیں اس دنیا میں پھر کیسے ہو سکتے ہیں کافر اور مسلمان۔ تو جسے پوچھتا ہے ہم اسے کھا جاتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تیری سمجھ سے بالا تر ہے، تیرے جینے مرنے کی رسمیں اور ہیں، ہماری زندگی اور موت کا فلسفہ اور ہے، تیری زندگی جینے میں ہے، ہماری حیات مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کے مقدموں سے ڈیل کرتے کرتے انگریز کو ایک دن سمجھ آ گئی کہ ان دو محکوم قوموں میں سوائے ایک میری محکومی کے کوئی چیز مشترک نہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریز کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کی خاطر خدا نے مسلمانوں میں سے سب سے ذہین، سب سے بے باک اور سب سے ایماندار اور سچا وکیل چن لیا تھا۔ اس وکیل نے سارے جہان کے مقدموں میں سے صرف ایک یہی مقدمہ لے لیا، اسی پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ نہ اس کی کوئی فیملی لائف تھی، نہ اسے بیوی کی پرواہ تھی، نہ اسے بچوں کی خبر تھی، اسے اپنی بگڑتی صحت تک کا کوئی خیال نہ تھا۔ پاکستان اس کا جنون تھا، یہ لفظ اس کے لیے اس کی وجہ تخلیق تھا۔ اس کے ڈاکٹر نے اس کے سینے کا ایکس رے دیکھتے ہوئے کہا دیکھو مسٹر جناح، تمہارے سینے میں یہ ٹینس بال جتنا بڑا ٹی بی کا پھوڑا ہے۔ ان دنوں ٹی بی کا کوئی مؤثر علاج نہ تھا، ٹی بی کینسر کی طرح لا علاج تھا۔ مریض کو مرنے سے پہلے کچھ چھٹیاں گزارنے کے لیے پہاڑ پہ بنے سینیٹوریم میں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کے وہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لے اور آرام کرتے کرتے زندگی کی چند سانسیں اور ادھار لے۔ مگر مسٹر جناح بولے ڈاکٹر پٹیل، یہ تمہارے اور میرے بیچ کا ایک راز ہے، وعدہ کرو میری موت سے پہلے یہ راز نہیں کھولو گے۔ مجھے جو کرنا ہے اب مجھے وہ زیادہ تیزی سے کرنا پڑے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، تم آرام کا کہتے ہو، اب تو مجھ پہ نیند بھی عذاب ہے۔ میں نے جو مقدمہ لیا ہے اسے جیتنا ہے، دعا کرو میری جیت سے پہلے میری موت نہ آئے۔ ڈاکٹر پٹیل تھا تو دوسری قوم سے مگر میرے قائد کا دوست تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کیا وعدہ نبھایا اور پاکستان بننے سے پہلے اپنی الماری نہیں کھولی جس میں قائد اعظم کے سینے کا ایکس رے پڑا تھا، ورنہ بڑی آسانی سے دوسرے گروپ والے مہا بھارت کی اٹوٹ شکتی کے بھیس میں اپنے رازق بننے کے چھپے زہر کی خاطر تھوڑا عرصہ اور انتظار کر لیتے۔ جن دنوں پاکستان بنانے کے لیے ہر سچا مسلمان برصغیر میں سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھا تھا، ان دنوں ابا جی کو اس تیسری قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ ان دنوں تک ان کی حوالداری سے آگے ترقی نہ ہوئی تھی۔ تھانے داری کے امتحان کئی بار انہوں نے پاس کیے، ہر بار پہلے نمبر پر بھی رہے، مگر ان کی رپورٹیں ان کے آڑے آتی۔ رپورٹوں میں لکھا تھا یہ بڑا جذباتی شخص ہے، اس سے اپنے مذہب سے جنونی عشق ہے، رزق کے بارے میں اس کا کانسیپٹ خراب ہے۔ جوں جوں پاکستان کی تحریک زور پکڑ رہی تھی ان کی رپورٹیں اور خراب ہو رہی تھیں۔ اب ان میں لکھا ہوتا
یہ خطرناک پولیس والا ہے، در پردہ یہ ملک توڑنے والے عناصر سے ملا ہوا ہے، یہ مذہب کے نام پر بننے والے مفروضی ملک پاکستان کا حمایتی ہے۔ اس سے ترقی دینا سلطنت تاج برطانیہ اور برٹش انڈیا کے قطعاً مفاد میں نہیں۔ بار بار ان رپورٹوں کی تصدیق ہوتی، ایک بار تو یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ہوا یوں کہ ان کی ڈیوٹی انہوں نے تھانے، کچہری، چوکی سے ہٹا کے ادھر ادھر فٹیک پہ لگا دی۔ انہی میں سے ایک ڈیوٹی ضلعی ڈاک خانے میں بیٹھنے کی تھی۔ ان دنوں حکومت خطوں کو سنسر کرتی تھی۔ تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی۔ یہ ڈاک خانے میں خطوں کی جانچ پڑتال کرتے تھے۔ انہیں ہندوؤں کے خط پڑھ پڑھ کے پتہ چلا وہ انتہائی خطرناک منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، سکھوں کو ورغلا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جتھا بندیاں کر رہے ہیں، گلی گلی محلے محلے مسلمان ختم کرنے والی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اسلحہ جمع ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں لڑکیوں کی تقسیم کے فارمولے طے پا رہے۔ یہ ان خطوں سے نوٹس بنا لیتے اور شام کو لدھیانہ مسلم لیگ کے عہدیدار چودھری محمد حسین کو جا بتاتے۔ ایک دن چودھری خود چھپتا چھپاتا ان سے ملنے لدھیانہ جی پی او میں آ گیا۔ چودھری کے پیچھے تو پولیس لگی رہتی تھی، یہ بھی مشکوک تھے۔ ضلع کے ایس پی سوڈی رام نے بذات خود چھاپا مارا، دونوں کو پکڑ لیا۔ چودھری جیل میں چلا گیا، یہ لائن حاضر ہو گیا۔ انہیں ان کے پر کاٹ دیے تو یہ جائے نماز بچھا کے پھر اسی رات کی طرح اپنے رب کے پیری پڑ گئے۔ دیکھ اللہ، تیرا وعدہ ہے، صرف تو میرا رازق ہے، تو نے مجھ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، مگر اب دیکھ معاملہ میرے آنے والی نسلوں کے رزق کا ہے، ان کا رزق تم ان کافروں کے قلم میں نہ رکھنا۔ ہم مسلمان جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں بے دینوں کی غلامی سے چھٹکارا دے دے، ہمیں آزاد کر دے، ہمارے پیروں کو بھی اپنی دھرتی دے دے، ہمیں اپنا ملک دے دے، پاکستان دے دے۔ ان دنوں ان کے 3 بھائی اسی ضلع کی پولیس میں تھے، کل 5 بھائی تھے۔ 4 پولیس میں تھے، صرف ایک پولیس سے باہر تھا، وہ روزگار کے سلسلے میں کلکتہ گیا ہوا تھا۔ اخبار میں جب بھی کلکتے میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مرنے کی گنتی چھپتی، یہ ان میں اسے بھی شمار کر لیتے اور رو رو کے اس پہ فاتحہ پڑھ لیتے اور کہتے جاتے، تو نمبر لے گیا، پاکستان بننے سے پہلے اس پہ قربان ہو گیا، شاباش۔ انہی دنوں امرتسر میں مسلمانوں کے ایک محلے شریف پورہ کا ہندوؤں نے گھیرا ڈال لیا۔ مسلمان جوانوں کا خون گلی کی نالیوں میں بہنے لگا۔ دوسرے ضلعوں کے علاوہ لدھیانہ پولیس سے بھی ایک دستہ امرتسر بھیجا گیا، اس میں ان کا سب سے چھوٹا بھائی بھی چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد امرتسر گئی ہوئی ٹولی واپس آ گئی۔ گئی 15 لوگوں کی تھی، آئی 14 کی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس رات کو ریڈیو سے ریڈیو پاکستان کا اعلان ہونا تھا۔ مسلمان پولیس والوں کو حکم مل گیا تھا کہ اپنی رائفلیں اپنے کندھوں سے اتار کے مال خانے میں جمع کرا دیں اور خود قطار میں لگ کے پاکستان جانے والے قافلوں کے ریفیوجی کیمپوں کا رخ کریں۔ ٹولی واپس آ گئی۔ ان میں ان کا سب سے چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ اس ٹولی کا انچارج لدھیانہ پولیس لائن کے مال خانے میں پوری ٹولی کی رائفلیں جمع کرانے گیا تو دیر ہو چکی تھی، مال خانہ بند تھا۔ وہ ساری رائفلیں اٹھائے ان کی کوٹڑی میں آ گئے۔ اس کے پاس 14 رائفلیں تھیں۔ یہ اسے دیکھتے غصے سے بولے، تو اپنی غیرت جمع کروانے آیا؟ وہ بولا، بھائی میں اکیلا نہیں، 14 بچوں والے سپاہیوں کی زندگی کا سوال تھا۔ انہوں نے اس سے آنے اور نہ آنے والوں کے نام نہیں پوچھے۔ بولے، چھوٹا رہ گیا، جیسے تصدیق کر رہے ہوں کسی بات کی۔ وہ رونے لگ گیا۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، چہرہ لال سرخ ہو گیا، آنکھوں میں شریانیں اچھل کے ابلنے لگی اور یہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کے بولے، تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بولا، بھائی پتہ نہیں اس کا، اللہ جانے اب تک زندہ ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کڑک کے بولے، دیکھ میرے دوست، وہ میرا بھائی ہے، میں اسے جانتا ہوں، اگر وہ زندہ ہے تو مسلمانوں کے دروازے پہ پہرا دے رہا ہوگا، اگر شہید ہو گیا تو میں اسے سلوٹ کرتا ہوں، وہ مجھ سے پہلے میرے پاکستان پہنچ گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ آنکھیں مل کے سنبھل کے بیٹھ گیا، بولا، بھائی حالات بہت خراب ہیں، میں تو صبح پاکستان نکل رہا ہوں، ویسے بھی انہوں نے ہمیں نہتہ کر دیا ہے، یہ دیکھ ساری رائفلیں جمع کرانے آئے ہیں، ایک رائفل کام میں ہے تیرے بھائی کی۔ وہ پریشانی سے کچھ سوچ کے رک گیا، جیسے کوئی معقول بہانہ سوچ رہا ہو اس ایک کم رائفل کا۔ شکر ہے اس نے تیری طرح اپنے ہاتھ نہیں کاٹے، یہ بولے۔ بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، یہاں ان کا زور ہے، پولیس ان کی ہے، فوج ان کی ہے، کدھر جائیں رائفل لے کر؟ خالی ہاتھ جانے کو یہ کہتے ہیں، جانے پھر بھی نہیں دیتے، جگہ جگہ مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، کیا کروں؟ تو یہ رائفلیں جمع نہ کروا؟ یہ کچھ سوچ کر آنکھیں میچ کے بولے، ہم پورا گاؤں
گاؤں کے گاؤں بچا کے لے جائیں گے، بول۔ وہ ایک دم سے لرز کے بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھا کانپتا رہا، پھر ایک ہی میں اٹھا اور بولا، نا بھائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پورا کنبا ہے، یہ پیچھے ملٹری لگا دیں گے، بارڈر تک نہیں جانے دیں گے، میں تو جمع کروا کے جاؤں گا۔ صبح تک یہ بحث ہوتی رہی، 2-3 اور بھی بحث میں شامل ہو گئے، سب زیر لبی میں باتیں ہو رہی تھیں اور صبح ہو گئی۔ بھاگنے کے سارے پروگرام صبح کی اذان سے پہلے کے تھے۔ دن چڑھ گیا، رائفلیں جمع ہو گئی اور یہ سب نہتے نکریں پہنے اپنے اپنے گھروں کی طرف چھپتے چھپاتے چل پڑے۔ یوں ہی چھپتے چھپاتے کچھ پاکستان پہنچ گئے، کچھ ادھر ہی رہ گئے، کٹ گئے۔ زندہ مسلمان ادھر شہر میں ایک نہ رہا، یا تو وہ مر گیا یا ادھر آ گیا۔ یہ بھی آ گئے، یہاں ان کے اپنے پرانے سنگی چودھری سے ملاقات ہو گئی، وہ ادھر وزیر بن گیا۔ انہیں اپنی چوڑی لمبی گاڑی پہ بٹھا کے مال روڈ پر نکلا۔ انارکلی کے آگے سے گاڑی گزری تو اس نے گاڑی آہستہ کی اور انہیں بولا، فضل دین یار، ادھر دیکھ، انارکلی میں پورا بازار خالی ہے، بس ایک دکان ہے مسلمان کی، باقی سب پر تالے ہیں، ہندوؤں کی تھی، وہ بھاگ گئے یا مر گئے، ادھر دیکھ پورا مال روڈ خالی ہے، سب تالوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، تو بول کدھر تمہیں دکان الاٹ کروں؟ جس دکان پہ انگلی رکھے وہ تیری، جس مکان پہ اشارہ کرے وہ تیرا، کوئی بھی مینشن لے لے، کارخانے بھی ہیں، بول۔ یہ ایک دم سے کار کی پشت سے اچھل کے ہٹے اور حیرانی سے چودھری کے چہرے کی طرف دیکھ کے بولے، چودھری، جس ملک کی خاطر تو نے جیلیں کاٹی، جینے مرنے کی بازی لگائی، تو اسے یوں بانٹتا پھر رہا ہے؟ بانٹنا کیا فضل دین، یہ تیرا حق ہے، بول کون سا مینشن پسند آیا، روک دے گاڑی یہیں۔ چودھری سڑک کے سامنے کی اونچی بلڈنگ دیکھ کے بولا، ہاں ٹھیک ہے تیری پسند، میری پسند چودھری صاحب، میرا رستہ ہے، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے اتار دو۔ یہ بولے جا رہے تھے، وہ ہنس رہا تھا، یار تو بچوں والی باتیں کرتا ہے۔ بچوں والی نہیں، بچوں کی ہی باتیں کرتا ہوں چودھری، تو دیکھ لینا، جو جوان دکانوں مینشنوں سے پلیں گے وہ اسی طرح سارے راہ چلتے چلتے اس ملک کا سودا کیا کریں گے۔ تو بچوں والی باتیں کہتا ہے نا اسے، یہ بچوں کے خون میں چلنے والی باتیں۔ میں نے کافروں میں رہ کے اپنا رازق نہیں چھوڑا، تو کہتا ہے میں اس دیش میں آ کے، اپنے پاکستان میں آ کے اس سے اپنا اعتبار کھو دوں، اسے کھو دوں؟ نہ چودھری جی نہ، یہ تو رازق کا دیا ملک ہے، یہاں حلال رزق کے علاوہ جو بھی لقمہ پیٹ میں اترے گا وہ سرطان لائے گا، طوفان لائے گا، عذاب لائے گا۔ نسل در نسل یاد رکھنا میری بات، خون میں ذائقے نہیں جاتے، اگلی نسلوں میں صرف حلال و حرام کی سند جاتی ہے۔